أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. جیسا کہ ہماری تفسیر چل رہی تھی سورۃ النمل کی. سورۃ النمل آیت نمبر 14 تک تفسیر ہو چکی تھی. آج سورۃ النمل آیت نمبر 15 سے ہماری تفسیر ہوگی، جہاں سلیمان علیہ السلام اور چونٹیوں کا قصہ ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا داود، ہم نے دیا داؤد علیہ السلام اور سلیمان کو علما. اللہ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے علم سے نوازا تھا. وقال، دونوں نے کہا، یعنی کہ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام دونوں نے کہا الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی تعریف ہے. کیوں؟ فضلنا، اللہ نے ہم کو فضیلت دی ہے، علی کثیر من عباده المؤمنین، بہت زیادہ مومن بندوں پر اللہ نے ہم کو فضیلت دی ہے، یعنی کہ اللہ نے ہم کو بڑا مقام دیا ہے. اچھا، سب سے پہلے داؤد علیہ السلام یہ کون ہی؟ سلیمان علیہ السلام کے والد تھے. سلیمان علیہ السلام کے والد کون ہی؟ داؤد علیہ السلام. داؤد علیہ السلام کے متعلق مشہور ہے جو حدیث میں آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فصم سیام داؤد، اے لوگو تم داؤد علیہ السلام جیسا روزہ رکھو. کیسا روزہ رکھتے تھے؟ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، یعنی ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے. یعنی کہ جمعہ کو روزہ رکھتے تھے، ہفتہ کو نہیں. اتوار کو رکھتے تھے، پیر کو نہیں. منگل کو رکھتے تھے، چاشمہ کو نہیں. یعنی کہ ایک دن روزہ، ایک دن نہیں. یہ کون؟ داؤد علیہ السلام، ان کا روزہ تھا. دوسری جو حدیث ہے صحیح بخاری کی، داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ وَكَانَ لَا يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، یعنی کہ جب آدھی رات ہو جاتی تو داؤد علیہ السلام کھڑے ہوتے اللہ کے سامنے. اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے داؤد علیہ السلام. بہت زیادہ عبادت گزار تھے، رات پورا تہجد میں گزارتے تھے. آدھی رات، بلکہ آدھی سے تھوڑا کم جو ہے نا، تہجد میں گزارتے تھے داؤد علیہ السلام. داؤد علیہ السلام کے بارے میں ایک اور جو واقعہ جو مشہور ہے، جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ وغیرہ ذکر کرتے ہیں، جب وہ پانی پینے کے لیے جو نا برتن کے قریب اپنا منہ کرتے، کون؟ داؤد علیہ السلام، رونے لگتے. جب پانی پیتے ہیں ہم لوگ تو داؤد علیہ السلام جب بھی پانی پیتے تو رونے لگتے. کیوں؟ اللہ کے عذاب کو یاد کر کے، اللہ کے عذاب کو یاد کر کے رونے لگتے تھے. یعنی کہ جب بھی ان کی طرح جو نا داؤد علیہ السلام بہت زیادہ جو نا عبادت گزار تھے. داؤد علیہ السلام جیسا کہ مشہور جو قصہ ہے ان کا، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیے تھے جس وقت داؤد علیہ السلام کی عمر صرف 16 سال کی تھی. 16 سال میں داؤد علیہ السلام نے جالوت جیسے ظالم بادشاہ کو قتل کیا. انہوں نے داؤد علیہ السلام کے متعلق جو نا فضیلت جو نا بہت زیادہ ہے. لیکن داؤد علیہ السلام جو والد ہیں سلیمان علیہ السلام، ان کے بیٹے ہیں. دونوں کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ داؤد علیہ السلام کے پاس 2 عورتیں آتی ہیں. ان کے ساتھ ایک بچہ ہوتا ہے، ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے. 2 عورتیں کہتی کہ یہ میرا بیٹا ہے، ایک اور عورت کہتی کہ نہیں یہ میرا بیٹا. یعنی کہ دونوں عورتیں کہتی ہیں یہ بیٹا میرا ہے، یہ بیٹا میرا ہے. کیونکہ اصل دونوں عورتیں جنگل گئے تھے. ان میں سے ایک کا بیٹا کو جو ہے نا جانور جو ہے نا یہ کر لیا، جانور کھا لیا ایک بیٹا کو. ان میں سے ایک بیٹا کو جانور کھا لیا. ابھی دونوں عورتیں سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے پاس آتی ہیں. سب سے پہلے داؤد علیہ السلام کے پاس آتی ہیں. دونوں عورتیں کہتی ہیں کہ یہ بیٹا میرا ہے، ان کا بیٹا نے کھا لیا. یعنی کہ دونوں عورتیں کہتی ہیں کہ بیٹا میرا ہے، میرا ہے، میرا ہے. داؤد علیہ السلام کہتی ہیں کہ بیٹا جو بڑی ہے ان کا ہے، جو بڑی عورت ہے ان کا یہ بیٹا ہے. یعنی کہ ایک بڑی عورت تھی، ایک چھوٹی عورت تھی. داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو بیٹا جو نا بڑی عورت کا ہے. اس کے بعد جو چھوٹی جو عورت تھی وہ روتے ہوئے نکلتی ہے، سیدھا سلیمان علیہ السلام کے پاس آتی ہے. آ کر کہتی ہے کہ جو نا اس طرح فیصلہ ہوا ہے
آپ کے والد نے بڑی عورت پر فیصلہ کیا جبکہ وہ بیٹا میرا ہے. پھر سلیمان علیہ السلام دونوں عورتوں کو بلاتے ہیں, بلا کر چاقو لیتے ہیں, چاقو لیتے ہیں. چاقو لینے کے بعد جو نا یہ جو بیٹا جو نا اسے زمین میں لٹاتے ہیں. اب ذبح کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بڑی عورت کہتی کہ ذبح کر دو, کوئی حرج کی بات نہیں, ذبح کر دو. تو چھوٹی عورت کہتی کہ نہیں نہیں نہیں, یہ میرا بیٹا ہے, ذبح مت کرو. تو سلیمان علیہ السلام کہتی کہ یہ بیٹا کس کا ہے؟ چھوٹی عورت کا ہے, بڑی عورت کا نہیں. کیونکہ اس کا تو بڑی عورت کا جو بیٹا تو مر گیا, جنگل میں جو تھا جانور اس کو کھا لیا. اس وجہ سے وہ بڑی عورت کہتی اس کو ذبح کر دو, کوئی حرج کی بات نہیں. تو اس سے سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ جو نا یہ بیٹا جو ہے نا کس کا ہے؟ چھوٹی عورت کا ہے, جس نے کہا کہ مت ذبح کرو. یعنی کہ یہ واقعہ جو ہے نا مشہور ہے مفسرین کے پاس, حدیث صحیح بخاری وغیرہ میں جو ہے نا یہ واقعہ مشہور ہے. دیکھیے ووارث وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا, اللہ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو جو ہے نا علم دیا تھا. علم, داؤد علیہ السلام کے بعد تورات زبور کا علم تھا, زبور کا علم تھا کس کے پاس؟ داؤد علیہ السلام کے پاس. اور سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے علم دیا تھا. اب جو اللہ نے جو علم ان کو دیا ہے, کس کو؟ باپ بیٹے کو, دونوں اللہ کا شکر ادا کرتے, الحمدللہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو یہاں جو ہے نا مفسرین یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اللہ نے کوئی صلاحیت دی ہے, اللہ نے آپ کو کوئی جو ہے نا نعمت دی ہے, آپ اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ کا شکر ادا کرو. تو یہی تو ہے یہاں کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جو ہے نا میرے ٹیلنٹ سے اللہ نے مجھے دیا ہے, جیسا کہ قارون نے کہا تھا قال انما اوتیتہ علی علم عندی, میرے ٹیلنٹ کی وجہ سے اللہ نے مجھے علم دیا ہے. قارون نے کہا, اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا. یعنی کہ جو اللہ نے آپ کو جو نعمت دی ہے یہ بولو کہ اللہ کا فضل ہے, یہ میرا کچھ نہیں. دونوں باپ بیٹے نے یہی کہا کہ جو نا الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ نے جو نا ہم لوگوں کو جو نا یہ نعمت دی ہے. وہی جو نا نعمت کا شکر بجا لانا واجب ہے. مفسرین نے کہا کہ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے, چاہے وہ اولاد کی شکل میں ہو, چاہے وہ صحت کی شکل میں ہو, چاہے وہ توحید کی شکل میں ہو, چاہے وہ علم کی شکل میں ہو, اس نعمت پر شکر بجا, چاہے مال کی شکل میں ہو, جو بھی نعمت آپ کے پاس ہے اس کا شکر بجا لانا واجب. بولے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے, یعنی کہ اللہ کا شکر ادا کریں. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد, سلیمان علیہ السلام کا جب انتقال, سلیمان نے داؤد علیہ السلام کو وراثت میں, یعنی کہ جب داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو وراثت میں علم دیا تھا. کیونکہ داؤد علیہ السلام, مفسرین نے کہا کہ ان کے 100 بیوی تھی, ان کے بیٹے کتنے تھے؟ 19 بیٹے تھے. کس کے؟ داؤد علیہ السلام کے. داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے, ان میں سے ایک بیٹا کون تھے؟ سلیمان علیہ السلام, جن کو باپ کا وارث بنا. اصل وارث کون تھے؟ علم کا وارث تھے. داؤد علیہ السلام کے بعد جو علم تھا, اللہ نے اسی علم کا وارث کسے بنا دیا؟ سلیمان علیہ السلام کو بھی بنا دیا. یعنی کہ جہاں داؤد علیہ السلام نبی بنے تھے, اس طرح اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبی بنا دیا. یعنی کہ وارث بننا, اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا وارث بنا دیا. جیسا کہ بولتے ہیں کہ زید باپ کی وراثت میں 1 لاکھ روپے اسے ملا, اس کے باپ کی وراثت میں. یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی وراثت سے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو علم دیا. یہاں مال نہیں, علم, کیونکہ انبیاء جو نا مال کے وارث نہیں ہوتے, علم کے وارث ہوتے ہیں. یہاں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جو نا علم کا وارث بناتا ہے. اور اللہ نے اب سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا ایوہ الناس, اے لوگو, علمنا منطق الطیر, مجھے سکھایا ہے, اللہ نے مجھے سکھایا کس کا؟ منطق الطیر, پرندوں کی گفتگو, پرندوں کی بات. یہ جو پرندے جو بات کرتی ہیں وہ میں سمجھ سکتا ہوں, پرندے کیا بات کرتی ہیں وہ مجھے معلوم ہو جاتا ہے. اللہ نے اس علم کو بھی اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو سکھاتے ہیں. یہ علم بھی اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کو دیتے ہیں. وَأُوتِينَا, اور ہم نے دیا, من کل شیء, ہر چیز. یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ہر چیز کا جو نا بادشاہ بنا دیا, یعنی کہ پوری دنیا پر حکومت کی. کون؟ سلیمان علیہ السلام. پوری دنیا پر, جیسے کہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے کون ہی 4 لوگ ہیں, 2 مسلمان 2 کافر.
دو مسلمان کو نہیں، سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین، جو سورہ کہف کی تفسیر میں گزر چکی ہے. دوسرا نمرود بخت نصر. جہاں تک سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پرندے جو بات کرتے تھے وہ بھی سمجھتے تھے سلیمان علیہ السلام اللہ کے حکم سے. وہی سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ علمنا، اللہ نے مجھے سکھایا ہے، منطق الطیر، پرندے کی بول چال، پرندے کیسا بات کرتی میں سمجھ سکتا ہوں. وَأُوتِينَا، اور مجھے دیا ہے اللہ تعالیٰ، من کل شیء، ہر چیز اللہ نے مجھے دیا ہے. سلیمان علیہ السلام جو ہے نا کہتے ہیں کہ ان ھذا، یہ جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے، لہو الفضل المبین، یہ اس کا فضل ہے جو کھلم کھلا، جو فضل اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے مجھے جو ہے نا یہ علم دیا ہے. پرندوں کی بول چال بھی جو ہے نا سلیمان علیہ السلام جو ہے نا سمجھتے تھے. اس کے بعد وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. وحشر، آیت نمبر 17 میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے جو لشکر ہی تمام کو اللہ نے جمع کر دیا ایک جگہ. وحشر، جمع کر دیا، لسلیمان، سلیمان علیہ السلام کے لیے، جنودہ، ان کا لشکر. سلیمان علیہ السلام کے جو لشکر تھے، پرندوں کے، جنوں کے، انسانوں کے، دیکھیں من الجن، جنوں میں سے جو لشکر ہی، سلیمان علیہ السلام جنوں پر بھی حکومت کرتے تھے، وہ بھی جو ہے تمام جنوں کو اللہ نے جمع کر دیا سلیمان علیہ السلام کے لیے. والانس، تمام انسانوں کو اللہ نے جمع کر دیا، یعنی کہ انسانوں پر بھی حکومت کرتے تھے. والطیر، سلیمان علیہ السلام پرندوں پر بھی حکومت کرتے تھے. فہم یوزعون، تمام لوگ جو نا جماعت کی شکل میں سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کے کھڑے گئے. حشر. تو یہاں مفسرین نے یہی کہا کہ جو نا ایک تو ایک انسانوں کا لشکر تھے سلیمان علیہ السلام کے سامنے، دوسرا جنوں کا بھی لشکر تھا سلیمان علیہ السلام کے سامنے، تیسرا پرندوں کا لشکر، وہ کہاں تھا؟ اوپر. یعنی جس طرح بادل ہوتا ہے اس طرح پرندوں کا لشکر جو ہے سلیمان علیہ السلام کے اوپر ہوتا تھا. ساتھ ساتھ چلتے تھے پرندے بھی ساتھ ساتھ چلتے تھے. یعنی کہ اس طرح اللہ سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا پر حکومت کرنے کی طاقت تھی. یہی تو دعا کرتے تھے، ربی لا ينبغي لأحد من بعدی، اللہ مجھے ایسی حکومت دے، اس کے بعد کسی کو ایسی حکومت نہیں چاہیے، ایسی حکومت نہیں دینا، میرے علاوہ کسی کو نہیں دینا. یہ دعا تھی سلیمان علیہ السلام. تو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے پرندوں کو بھی جمع کر دیا، اور پرندے بادل کی شکل میں ہمیشہ اوپر رہتے تھے. پھر اس کے بعد اب سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کو لے کر جا رہے تھے. لشکر تھے سلیمان علیہ السلام کی، پرندوں کی، پورے جنوں کی، انسانوں کی، یعنی کہ بہت بڑی لشکر تھی. وہ لے کے سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے. جاتے جاتے حتی، یہاں تک کہ اذا، جب اتو، آتے ہی سلیمان علیہ السلام ان کا لشکر، علی وادی النمل، چونٹیوں، وادی نم، چونٹیوں کا وادی، جہاں صرف چونٹی ہوتا تھا، چونٹیوں کا وادی. جیسا کہ بولیں گے عربی زبان میں جو ہے نا بولتے ہیں عقرب، بولتی بچھی کو بولتی، وادی عقرب جہاں بچھو رہتی اسے بولتی ہیں کہ وادی عقرب. یعنی کہ یہاں صرف چونٹی رہتے تھے. سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، حتی، یہاں تک کہ اتو علی وادی النمل، چونٹیوں کے وادی کے پاس آئے. اب چونٹی نے کہا کہ قالت، دیکھیں سلیمان علیہ السلام چونٹی کی گفتگو سن رہے ہیں، وہ کہتے ہیں قالت نملہ، ایک چونٹی کہتی ہے، ایک چونٹی جو نا کہتی ہے یا ایوہ النمل، اے چونٹی. ایک چونٹی جو ہے نا سلیمان علیہ السلام کی پورے لشکر کو دیکھ لیتی ہے، دیکھنے کے بعد دوسرے چونٹیوں سے کہتی ہے یا ایوہ النمل، اے چونٹیوں، ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، مساکنکم، تمہارے گھروں میں، مساکنکم، یعنی کہ تم تمہارے گھروں میں داخل ہو جاؤ، یہاں وہاں مت کھڑو. ایک چونٹی دوسری چونٹی کو کہتی ہے ادخلوا مساکنکم، تم تمہارے گھروں میں داخل ہو جاؤ، یہاں باہر وغیرہ مت کھڑو، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی لشکر بہت بڑی ہے. ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم، لا نہیں، یحتمنکم، تم کو نہ رون دے، سلیمان و جنود، اس کا لشکر. اگر چونٹی ایسا ہوتی تو کیا کرتے؟ رون دیتے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں کئی سارے گھوڑے تھے، جانور تھے، پرندے تھے، بہت زیادہ تھے. جو چونٹی کہتی ہے کہ جو نا اگر آپ باہر کھڑیں گے تو سلیمان علیہ السلام کا جو لشکر ہے بہت بڑا، وہ آپ کو رون سکتا ہے،
لا یحتمن مطلب پاؤں سے روننا، پاؤں سے دبانا، یہ رون سکتا ہے سلیمان السلام کا لشکر، سلیمان و جنود وہم لا یشعرون. اب چونٹی کہتی ہے یہ سلیمان اس کا لشکر جو نا ہم کو رون دیں گے، لیکن وہم لا یشعرون، ان کو معلوم نہیں ہے، جان بوجھ کر ایسا نہیں کریں گے. وہ جان بوجھ کر سلیمان السلام کے لشکر جو نا ہم پر حملہ نہیں کریں گے، ہمارے اوپر پیر نہیں رکھیں گے. وہم لا یشعرون، ان کو معلوم نہیں ہوگا، کیونکہ سلیمان السلام کا لشکر بہت بڑا تھا. کیونکہ لشکر اگر بہت بڑا ہے تو نیچے کیا ہے معلوم نہیں ہوتا ہے، مطلب اتنا بڑا لشکر. تو چونٹی انصاف کے ساتھ کہتی ہے وہم لا یشعرون، وہ نہیں سمجھ سکتے، یعنی کو معلوم نہیں سوچے نا ہم کو رون دیں گے. اس وجہ سے چونٹیاں تم کہاں چل جاؤ، اندر چل جاؤ، یہ چونٹی بولتی ہے. یہ ایک چونٹی دوسرے چونٹی کو جو نا یہ کہتی ہے. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ دیکھیں چونٹیوں کی جو نا ایک معمولی جو چیز ہے چونٹی، جو مفسرین نے کہا کہ پوری دنیا میں 20% آبادی چونٹیوں کی ہے. پوری دنیا میں 20% آبادی، 20% آبادی پوری دنیا میں چونٹیوں کی ہے. خاص خاص جگہ ہے جہاں بہت سارے چونٹی ہوتے ہیں، وہاں ان کا گھر ہوتا ہے. بعض مفسرین نے کہا کہ چونٹیوں کا گھر ہے ایک گھر، جس طرح ہمارے پاس ہوتا ہے گھر، پھر اس طرح چونٹیوں کا بھی ایک فلور ہوتا ہے. اس فلور میں جو نا وہ جا کے کھاتے ہیں. ایک اور فلور ہوتا ہے چونٹیوں کا، وہاں وہ اسٹاک رکھتے ہیں. اس طرح چونٹی جو نا ایک مہذب طریقے سے زندگی گزارتی ہے. اگر آپ سائنٹیفک ریزن سے دیکھیں گے چونٹی کی زندگی، اس کے بارے میں کئی علماء نے کتابیں لکھی ہیں صرف چونٹی کے بارے میں. اتنی عظیم مخلوق ہے. یہ چونٹی بات بھی کرتی ہے اور اپنے لشکروں سے کہتی ہے تم کیا کرو، تمہارے گھروں میں داخل ہو جاؤ انصاف کے ساتھ. اور ساتھ میں چونٹی انصاف کر کے کہتی ہے وہم لا یشعرون، یہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو معلوم نہیں ہوگا، وہ ہم کو رون دیں گے. کیونکہ حدیث میں ہے کہ چونٹی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے شریعت میں. چونٹی کو قتل کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے. جیسا کہ ایک نبی تھے بنو اسرائیل کے، وہ جا رہے تھے ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھے، ایک چونٹی نے اس کو کاٹ دی. ایک چونٹی نے اس نبی کو کاٹ دیا. تو چونٹی نے کیا کی، نبی نے کیا کی، پورے چونٹیوں کو جلا دیا. ایک چونٹی نے کاٹی لیکن اس نبی نے پوری چونٹیوں کو جلا دیا. تو اللہ نے کہا کہ فَهَلَّا نَمْلَةٌ وَاحِدَةٌ، اے نبی کیا وہ ایک چونٹی نہیں تھی؟ آپ کو تکلیف دینے والی ایک چونٹی تھی، لیکن آپ نے پوری چونٹیوں کو جلا دیا. حدیث میں آتا ہے کہ یہ وہ چونٹی تھی تو سبح، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے چونٹی. دیکھیے اصل یہ ہے انسان کسی جانور، خاص طور پر چونٹی وغیرہ کو قتل کرنا جائز نہیں. ہاں اگر تکلیف دیتی ہے تو وہاں جائز ہے، اگر چونٹی وغیرہ تکلیف دیتی ہے تو وہاں اسے قتل کرنا جائز ہے. جب سلیمان علیہ السلام سنتے ہیں چونٹی کی آواز کو، سنتے ہیں کون؟ سلیمان علیہ السلام. اور کیا کرتے ہیں فتبسم ضاحکا من قولها، ہنسنے لگتے ہیں، مسکرانے لگتے ہیں چونٹی کی یہ بات سن کر. ادخلوا مساکینکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. جب یہ سنتے ہی سلیمان علیہ السلام ہنسنے لگتے ہیں. دیکھیے فتبسم، فا پس تبسم بولتی جناب خالی مسکرانا، اسے بولتی ہے کہ تبسم. ہنسی کی 3 قسم ہے. ایک تبسم یعنی کہ مسکرانا لائٹ، اس کے بعد ضحک، سیکنڈ اسٹیپ ہے ضحک یعنی کہ تھوڑا زیادہ ہنسنا، تھوڑا زیادہ ہنسنا. تیسرا قہقری یعنی کہ قہ مار کے ہنسنا. بعض لوگ ہنستے نا چیخ چیخ کے ہنستے ہیں، یہ شریعت میں صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں. وہی جب سلیمان علیہ السلام چونٹی کی آواز سنتے ہیں، چونٹی سلیمان علیہ السلام کا نام لے کے، اس کے لشکر کے نام لے کے اپنی قوم والوں سے چونٹی کہتی ہے اپنے گھروں میں چل جاؤ، چونٹی کہیں سلیمان علیہ السلام کے لشکر ہم کو نہ رون دے. فتبسم، پس سلیمان علیہ السلام پس سے کیا کرتی ہے؟ مسکراتے ہیں. کون؟ سلیمان. فتبسم، مسکراتے ہیں سلیمان علیہ السلام. ضاحک، پھر تھوڑا ہنستے ہیں. فرسٹ مسکراتے ہیں پھر سلیمان علیہ السلام ہنستے ہیں. من قولها، اس چونٹی کی گفتگو سے. جو چونٹی جو بات کر رہی تھی وہ سن کر سلیمان علیہ السلام ہنسنے لگتے ہیں. اب یہ اتنی بڑی نعمت ہے. دیکھیے آج کے زمانے میں سائنٹیفک ہے، سائنس کتنا بلند، یعنی کہ چاند میں سب جا کے آ چکے ہیں لوگ، لیکن چونٹی کی گفتگو نہیں سمجھ سکتے.
چونٹی کی بول چال نہیں سمجھ سکتے، جبکہ سائنس کیا کیا ایجاد کر لیا، لیکن یہ چونٹی کس طرح بات کرتی ہے نہیں سمجھ سکتے. لیکن اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دے دیا. جب سلیمان علیہ السلام نے یہ جو نعمت اللہ نے ان کو دی تھی، بہت بڑی نعمت ہے. چونٹی کو گفتگو سمجھ رہے تھے سلیمان علیہ السلام، تو اسی وقت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ربی، اے میرے رب. وقال، اور کہا، دیکھیں نعمت ملی سلیمان علیہ السلام کو. وقال، کہا سلیمان علیہ السلام، ربی، اے میرے رب، اوزعنی، مجھے توفیق دے دے. اسی وقت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تو نے مجھے بہت بڑی نعمت دی ہے، جانوروں کی گفتگو، پرندوں کی گفتگو میں سمجھ سکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ تو کیا کر، مجھے توفیق دے دے. کس کی؟ ان اشکر، ایک میں تیرا شکر بجا لاؤں، نعمتک، تیری نعمت کا، التی، جو، انعمت علیہ، جو تو نے مجھ پر نعمتیں کی ہے. سلیمان علیہ السلام اسی وقت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو تو نے مجھ پر نعمتیں کی ہیں، اس نعمت کا شکر بجا لانے کی مجھے توفیق دے دے. ان اشکر، اللہ میں شکر بجا لاؤں، نعمتک، تیری نعمت، التی، جو، انعمت علیہ، جو تو نے مجھ پر نعمتیں کی ہیں، وعلی والدی، اپنے والد پر جو تو نے نعمتیں کی ہیں، مجھ پر بھی، اور جو میرے والد پر جو تو نے نعمتیں کی ہیں، اس نعمت کا شکر بجا لانے کی مجھے توفیق عطا کر دے. نعمت کی شکر بجا لائے، یعنی کہ اسی وقت. اسی وجہ سے مفسرین نے کہا اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے سڈن، اسی وقت اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ. جو نعمت ہے انسان اس کا شکر بجا لائے. اگر انسان نعمت کا شکر نہیں بجا لائے گا، یہی نعمت اس کے لیے جو نا نقمت بن جائے گی، عذاب بن جائے گا، عذاب بن جائے گا. اللہ اس نعمت کو چھین سکتا ہے. اگر انسان نعمت کا شکر بجا لاتا ہے، الحمدللہ، اللہ تم اور بھی زیادہ نعمتیں دیں گے. جیسا کہ اللہ نے کہا کہ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ رِزْقًا وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ. رزق کے متعلق اللہ نے کہا کہ تم شکر بجا لاؤ. یعنی کہ مثال کے طور پر کوئی انسان 10,000 کماتا ہے، بولتا ہے کہ اللہ کیوں مجھے 10,000 ہی دیتا ہے جبکہ میرا بھائی 1,00,000 کماتا ہے. زید ہے، وہ 10,000 کماتا ہے، وہ بولتا ہے کہ کیوں اللہ مجھے صرف 10,000 دیتے ہیں جبکہ وہ 1,00,000 2,00,000 کماتے ہیں. وہ یہ کہ ناشکری کرتا ہے. کون؟ زید. کئی ایسے لوگ ہی جن کو 10,000 بھی نہیں ملتا ہے مہینہ کو. اب زید نے ناشکری کی، اللہ نے نعمت اسے چھین لیتے، رزق اسے چھین لیتے اللہ تعالیٰ. وہیں اگر زید یہ کہتا الحمدللہ اللہ نے 10,000 دیا ہے، اللہ سے امید ہے کہ اللہ اور بھی دے گا، اللہ اور بھی دے گا. جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے، اگر آپ اس کا شکر بجا لائیں گے، ضرور اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ دیں گے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر ہم نعمت کا شکر بجا لائیں گے، اللہ جانا اور بھی زیادہ تم کو دے گا. وہی سلیمان علیہ السلام جب وہ نعمت کو دیکھتے ہیں، پرندے کی بول چال کو جب سمجھتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں، سلیمان علیہ السلام یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے بہت بڑی نعمتیں دی ہیں. اور سلیمان علیہ السلام یہ بھی کہتی کہ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اے اللہ میں ایسا عمل کروں ترضا، جسے تو خوش ہو جائے. یعنی کہ ہماری زندگی کا اصل ٹارگٹ، ہم کچھ بھی کریں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، بس کچھ بھی ہو جائے. اب نماز پڑھتے ہیں، آپ کا ٹارگٹ اللہ کو خوش کرنا ہے. آپ صدقہ کرتی ہیں، آپ کا ٹارگٹ اللہ کو خوش کرنا ہے. اصل ہماری زندگی کا جو ٹارگٹ ہے اللہ کو خوش کرنا ہے. چاہے بلکہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے انسان اللہ تعالیٰ کو خوش کرے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. بس سب سے بڑا ٹارگٹ ہمارا ہونا چاہیے اللہ مجھے اور آپ سے خوش ہو جائے. جیسے مشہور جو دعا ہے، اللہم انا نسألک الرضا ونعوذ بک من سخطک. اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا لیکن تیری خوشنودی چاہتا ہوں. یعنی کہ یہ بھی دعا ہے. وہی سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا عمل کرنے کی توفیق دے دے جس سے تو خوش ہو جائے. پھر ساتھ پہ سلیمان علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، اللہ تو مجھے داخل کر دے برحمتک، تیرے رحمت میں، فی عبادک الصالحین، تیرے نیک بندوں میں اللہ تو میری شامل کر دے. یعنی کہ وَأَدْخِلْنِي اللہ تو مجھے داخل کر دے تیری رحمت میں، خاص طور پر جو تیرے نیک بندے ہیں اس کے ساتھ میرا شمار کر دے. یعنی کہ یہاں بھی آپ جیسا کہ یوسف علیہ السلام جب پوری نعمتیں مکمل ہو گئی تھی، یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربی قد آتیتنی من الملک. یعنی کہ یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اس نعمت کا شکر بجا لاتے ہیں. یعنی کہ پوری نعمت ملنے کے بعد یوسف علیہ السلام نعمت کا شکر بجا لاتے ہیں. اسی طرح یہاں بھی جب سلیمان علیہ السلام کو نعمت ملتے ہیں، سلیمان علیہ السلام نعمت کا شکر بجا لاتے ہیں. مفسرین نے کہا کہ نعمت کا شکر بجا لانا واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے. نعمت کا شکر جو نا واجب ہے.
صرف نعمت مال نہیں ہے یاد رکھیں. اگر آپ توحید پرست ہیں سب سے بڑی نعمت ہے. اس سے بڑی نعمت دین کا علم ہے. یہاں دیکھیے آپ جیسے ہماری تفسیر کی شروعات میں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا, اللہ نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کو علم دیا تھا. اللہ نے داؤد علیہ السلام زبور کا علم رکھتے تھے, دونوں کو اللہ نے علم دیا. سب سے بڑی جو نعمت ہے دنیا میں وہ ہے علم. کون سا علم؟ قرآن حدیث کا علم. سب سے بڑی نعمت. ایک مسلمان کے پاس پوری دنیا ہے, اگر قرآن حدیث کا علم نہ ہو وہ انسان نعمتوں سے محروم ہے, نعمت سے محروم ہے. سب سے بڑی نعمت قرآن حدیث کا علم ہے. داؤد علیہ السلام کے پاس زبور کا علم تھا, انہوں نے کہا کہ وقال الحمدللہ, اللہ کا فضل ہے, اللہ نے مجھے علم دیا, اللہ نے مجھے علم دیا. اسی وجہ سے اللہ نے قرآن میں کافروں کے بارے میں کہا کہ کافر بیوقوف ہے, جبکہ آپ دیکھیں کافر بڑے بڑے ڈگریاں ہیں ان کے پاس, بڑے بڑے مالدار ہیں کافر. اللہ نے قرآن میں کہا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ, یعنی کہ جس کے پاس توحید نہیں ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہے. سفیہ نفس قرآن نے کہا, یعنی کہ اصل جو دین ہے علم ہے وہ ہے توحید کا علم, قرآن حدیث کا علم. جس مسلمان کے پاس قرآن حدیث کا علم ہو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. اسی نعمت کا شکر بجا لاتی کون؟ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام. کہتی کہ الحمدللہ, اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے دین کا علم دیا. انسان جو ہے اس کا بھی شکر بجا لائے. یہاں جو ہے نا خاص طور پر جو ہے نا سلیمان علیہ السلام کا جو قصہ ذکر ہے, سب سے پہلے داؤد علیہ السلام یہ والد ہیں, سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں. اللہ نے جب دونوں کو علم دیا تھا دونوں نے کہا کہ الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے. یعنی کہ جو بھی اگر آپ خاص طور پر اگر آپ کے پاس اگر آپ کا بیٹا حافظ قرآن ہے, عالم ہے, اگر اللہ نے آپ کو علم دیا ہے, آپ کے پاس خود علم ہے قرآن حدیث کا, آپ بولے کہ الحمدللہ. اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن آپ کے پاس قرآن حدیث کا علم ہے, سمجھو کہ آپ دنیا کے سب سے بڑے مالدار ہیں, سب سے بڑے مالدار ہیں. وہی اللہ یہاں سلیمان علیہ السلام کہتی کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے قرآن حدیث کا علم دیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور کا علم دیا تھا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے, ان میں سے ایک بیٹا کو اپنا وارث بناتے ہیں. کون؟ داؤد علیہ السلام. وہ کون ہے؟ سلیمان علیہ السلام. کس کا وارث؟ علم کا. جس طرح داؤد علیہ السلام نبی تھے اس طرح سلیمان علیہ السلام بھی جو نبی تھے. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے پرندوں کی بولی, جو پرندے جو بولتے ہیں وہ بھی میں سمجھ سکتا ہوں, اور اللہ نے ہر چیز جو ہے نا سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے دیا تھا. پھر اس کے بعد اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے تمام لشکروں کو اللہ نے جمع کر دیا, پرندوں کو, جانوروں کو, یعنی کہ تمام لشکروں کو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے سامنے جو ہے نا جمع کر دیا تھا. پھر یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام آتے ہی وادی النمل جہاں چونٹی ہوتا ہے وہاں سلیمان علیہ السلام آتے ہیں. ایک چونٹی کہتی ہے کہ اے پرندے, اے چونٹی, تم کیا کرو تمہارے گھروں میں داخل ہو جاؤ, کیونکہ سلیمان کی لشکر جو نا بہت بڑی ہے, وہ ہم کو کچل سکتی ہے. جبکہ ان کو معلوم نہیں سو ہم کو کچل سکتی, کیونکہ چونٹی کو مارنا شریعت میں جائز نہیں. ہاں اگر تکلیف دیتے تو جائز ہے. جب سلیمان علیہ السلام دیکھتی کہ چونٹی آپس میں یہ کہتی کہ سلیمان کا لشکر ہے وہ ہم کو کچل دے گا, تو سلیمان علیہ السلام یہ سن کر ہنسنے لگتے ہیں. پھر کہتی کہ الحمدللہ رب اوزعنی, اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس نعمت کا شکر بجا لاؤں. انسان ہر نعمت کا انسان شکر بجا لائے, ہر نعمت کا انسان جو نا شکر بجا لائے. تو یہاں سلیمان علیہ السلام جو نا چونٹی کی جب بولی ان کو معلوم ہوتا ہے تو جو نا اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں, اور یہ دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے جو ہے نا تو خوش ہو جائے. یعنی کہ نعمت کی شکر بجا لانے کی 3 قسم ہیں. جو بھی نعمت اللہ نے آپ کو دی اس کا شکر بجا لانے کی 3 قسم. ایک دل سے اس کا اقرار, الحمدللہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے, مال ہے, اس کا آپ کیسا شکر بجا لائیں گے؟ آپ بولیں گے الحمدللہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے, دل سے, فخر سے نہیں, دل سے بولیں گے. پھر دوسرا زبان سے بولیں گے الحمدللہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے, الحمدللہ اللہ نے مجھے مال. دل سے بھی اقرار کریں گے یہ مال اللہ ہی کی طرف سے مجھے آیا ہے, یہ میرا ٹیلنٹ کوئی نہیں ہے. دوسرا یہ بولیں گے کہ زبان سے بولیں گے الحمدللہ اللہ نے مجھے مال دیا. تیسرا اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. یہ مال کا شکر بجا لانے کی 3 قسم ہے. اسی طرح اگر آپ کے پاس اللہ نے علم دیا, آپ بولو کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے, یہ میرا کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے, یہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے. دوسرا زبان سے ہی بول سکتے ہیں, فخر سے نہیں, الحمدللہ اللہ نے مجھے علم دیا, جیسا کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ قال الحمدللہ الذی فضلنا, زبان سے بھی بول سکتے ہیں الحمدللہ. تیسرا اس علم کو لوگوں تک پہنچانا ہے, اس علم کو لوگوں تک پہنچانا ہے.
اس کے علاوہ جیسا کہ عام جو نعمت جو اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ بولے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے، دل سے بھی، زبان سے بھی، اور قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنا ہے. یہ نعمت کی شکر بجانا ہر مسلمان پر جو ہے نا واجب ہے. یہاں سلیمان علیہ السلام اور چونٹیوں کا جو قصہ جو ہے نا یہاں ختم ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب